بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ایک مرتبہ سلطان عبدالعزیز کا بیٹا شہزادہ محمد سیف الدین، سلطان کے وزیر کا بیٹا خالد اور قلعے کے حاکم کا بیٹا علاء الدین تینوں نہایت گہرے دوست تھے۔ یہ تینوں ہم عمر تھے اور ایک ہی مکتب میں زیر تعلیم تھے۔ تینوں خوش لباس، خوش گفتار اور ذہین طالب علم تھے۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد بھی ان کا زیادہ تر وقت اکٹھے گزرتا تھا۔ وہ اپنے استاد سے ایسے سوالات کرتے کہ استاد لاجواب ہو جاتا۔ ایک دن یہ تینوں دوست ایک کمرے میں بیٹھے خوش گپیاں کر رہے تھے کہ اچانک ایک ہوا کا جھونکا آیا اور کمرے کے چراغ بجھ گئے۔ جب چراغ دوبارہ جلائے گئے تو پتہ چلا کہ سلطان عبدالعزیز کی دی ہوئی قیمتی انگوٹھی غائب ہے۔ کمرے کی مکمل تلاشی لی گئی، ہر ایک چیز کو الٹ پلٹ کر دیکھا گیا، لیکن انگوٹھی نہ ملی۔ ظاہر تھا کہ انگوٹھی ان تینوں میں سے کسی ایک کے پاس تھی، لیکن ہر ایک نے لا علمی کا اظہار کیا۔ یہ انگوٹھی سلطان عبدالعزیز نے ان تینوں کو ان کی دوستی سے متاثر ہو کر انہیں تحفے میں دی تھی، اور وہ انگوٹھی باری باری اپنے پاس رکھتے تھے۔ تینوں دوستوں نے فیصلہ کیا کہ قلعے کے حاکم سے اس مسئلے کا حل دریافت کیا جائے، کیونکہ وہ نہایت ذہین اور معاملہ فہم شخص تھا اور بغیر کسی ثبوت کے بھی مشکل مسائل حل کر لیتا تھا۔ یہ تینوں قلعے کے حاکم کے پاس گئے اور اسے سارا ماجرا سنایا۔ حاکم نے نہایت مؤدبانہ انداز میں کہا کہ بہتر یہی ہوگا کہ جس کے پاس انگوٹھی ہے وہ خود اسے واپس کر دے، لیکن تینوں نے اصرار کیا کہ یہ فیصلہ آپ ہی کو کرنا ہوگا۔ حاکم نے معاملے کی پیچیدگی کو دیکھتے ہوئے معذرت کر لی اور مشورہ دیا کہ وہ وزیر نجم الدین کے پاس جائیں، اور وزیر نجم الدین کے پاس پہنچ کر ان تینوں نے اپنا مسئلہ بیان کیا، لیکن وزیر نے بھی اپنی معذوری ظاہر کی اور کہا کہ اس مسئلے کو سلطان محترم ہی حل کر سکتے۔ اس پر وہ تینوں شاہی محل پہنچے اور سلطان کے حضور پیش ہو کر مسئلہ بیان کیا۔ سلطان نے کہا، یہ تو کوئی مشکل بات نہیں، تم میں سے جس کے پاس انگوٹھی ہے وہ خود ہی پیش کر دے۔ لیکن جب تینوں نے اصرار کیا تو سلطان نے قاضی عالم شاہ کو حکم دیا کہ وہ اس مسئلے کا حل کریں۔ قاضی عالم شاہ نے تینوں دوستوں کو اگلے روز اپنے گھر دعوت پر بلایا۔ اگلے دن وہ تینوں قاضی کے گھر پہنچے۔ دسترخوان پر کھانا پیش کیا گیا اور سب کھانے میں مشغول ہو گئے۔ اچانک سلطان کے بیٹے شہزادہ سیف الدین نے چاول کا ایک نوالہ منہ میں رکھا اور فوراً تھوک دیا اور کہنے لگا، اس میں سے انسانی گوشت کی بو آ رہی ہے۔ یہ سن کر قاضی نے مسکراتے ہوئے کہا، بالکل اسی طرح جس طرح انگوٹھی کے گم ہونے پر آپ نے فوراً جان لیا کہ وہ تینوں میں سے کسی کے پاس ہے، لیکن حقیقت میں جس چیز کا ثبوت نہ ہو وہی وہم پیدا کرتی ہے، اسی طرح تمہیں ایک دوسرے پر شک کرنے کی بجائے اپنے تعلق اور اعتماد کو قائم رکھنا چاہیے۔ قاضی کی بات سن کر تینوں دوست شرمندہ ہو گئے۔ آخر کار خالد نے انگوٹھی جیب سے نکال کر پیش کی اور کہا، میں نے یہ مذاق میں لی تھی، لیکن مجھے احساس ہو گیا کہ میں نے غلطی کی۔ سلطان عبدالعزیز کو جب یہ واقعہ معلوم ہوا تو انہوں نے ان تینوں کو معاف کر دیا اور نصیحت